بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده. رواہ ابو داود. میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ زندگی ایک سفر کی حالت میں ہم اور آپ گزار رہے ہیں. یہ زندگی اس طرح سے ہے کہ ایک دن چھوڑ کر کے ہم یہاں سے جائیں گے. اسی لیے اس زندگی کے اندر میرے بھائیوں اور دوستوں بہت ساری چیزیں پیش آنے والی ہوتی ہیں، ان کو ہم غنیمت سمجھیں. اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس زندگی کے تعلق سے ہمیں اور آپ کو بتلایا ہے کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو خوش نصیب ہیں اور ان کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں، رد نہیں کی جاتی ہیں. میرے بھائی اور دوستو، ان میں سے پہلے وہ لوگ ہیں جو مظلوم کی دعائیں ہوتی ہیں. اس لیے میرے بھائی اور دوستو، مظلوم کی بد دعاؤں سے انسان کو بچنا چاہیے. اس لیے کہ اگر انہوں نے ستایا ہے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں انہوں نے ہاتھ اٹھایا ہے تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین ضرور سنے گا اور اس کا بدلہ دنیا اور آخرت دونوں جہاں دے گا. دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو سفر کی حالت میں ہوتے ہیں. اس لیے جب ہم اور آپ سفر کرتے ہیں، چاہے عمرے میں ہوں، چاہے حج میں ہوں، چاہے اسی طرح سے دیگر اور سفر کرتے ہیں، جائز اور مباح سفر جو ہیں ان میں کرتے ہیں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ خصوصی طور سے دعا کریں. بہت سارے لوگ، آج موبائل کا زمانہ ہے، دیگر وسائل کا زمانہ ہے، لوگ اسی میں مشغول ہو جاتے ہیں، دعاؤں کو چھوڑ دیتے ہیں. اللہ رب العالمین نے جو ہمیں حکم دیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں حکم دیا، ان احکامات کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، بالائے طاق رکھ دیتے ہیں. اس لیے میرے بھائی اور دوستو، سفر کے حالت میں خصوصی طور سے ہم اور آپ دعا کریں، اللہ رب العالمین سے مانگیں، روئیں اور گڑگڑائیں. کب مانگیں گے؟ اب اگر یہاں نہیں مانگیں گے، قبر میں مانگیں گے، اس لیے کہ قبر میں پتہ نہیں قبر میں کیا موقع ملے گا. اور تیسرے قسم کی وہ دعائیں ہیں جو والد اپنے بچوں کے حق میں کرتے ہیں. اس لیے کبھی بھی والدین کو خصوصی طور سے اپنے بچوں کے حق میں بد دعا نہیں کرنا چاہیے. ہمیشہ ان کے حق میں دعا کرتے رہنا چاہیے، کسی حالت میں وہ ہو، کہیں پر بھی ہو. اگر انہوں نے بد دعا کیا، عین ممکن ہے اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں کو قبول کرے اور اس کے بدلے میں ان کی تہس نہس ہو جائے. اسی لیے میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. اس لیے کہ ہم مظلوم ہیں اور اس وقت جو صورتحال ہے ہم لوگوں کی انتہائی مظلوم ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور ظالموں کو اللہ رب العالمین تہس نہس کر دے، یا اللہ رب العالمین ان کو ہدایت دے. آمین.